یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو یہ کیسا دھرم ہے بھائی؟ جو کیول اللہ کو مانے اور قرآن پہ مانے وہ تو اچھا، جو نہ مانے اس کو تم گردن کاٹنے کو کہتے ہو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ یہ قرآن میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیسے دھرم ہوگا کہ اگر میرے اللہ تعالیٰ پر تم نہیں مانتے، یدی میرے قرآن پہ نہیں مانتے، میرے محمد صاحب پہ نہیں مانتے تو میں تمہاری ہتیا کر دوں گا؟ یہ دھرم ہے؟ یہ مار کاٹ کا دھندا ہے، یہ دھرم نہیں ہو سکتا۔ سناتن دھرم کیا کہتا ہے؟ سروے بھونتو سکھینہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص نے جو بھی مسلمانوں کے سلسلے میں تہمت لگائی ہے، قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی کہا ہے، حالانکہ یہ سراسر مسلمانوں پر الزام تراشی ہے، یعنی اسلام پر انہوں نے بہتان باندھا ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی کو مارنے اور کاٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کریم میں بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں آپ کو یہ ملیں گے کہ آپ دوسرے دھرموں کی رسپیکٹ کریں۔ ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ وہ لوگ پوجا کرتے ہیں تو تم اس کو برا بھلا نہ کہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ اور پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، اس کا گردن اڑا دو؟ بھائی یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے اصحاب کو، اپنی امت کو، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کو گالیاں نہ دو، اس کو برا بھلا نہ کہو۔ اور تم کہتے ہو کہ مسلمان جو ہے مارنے اور پیٹنے، اور قرآن کریم میں جو ہے مارنے اور پیٹنے کی بات ہے۔ یہ کیسا بیان دیا تم نے؟ یہ کیسا بیان دیا بھائی؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں پر الزام ہے، اور یہ الزام ہے مسلمانوں پر، آج سے نہیں کیسوں سال سے مسلمانوں پر الزام ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کافروں کو قتل کرو جہاں چاہو، جب وہ محمد کو نہ مانے اور اللہ کو نہ مانے۔ یہ مسلمانوں پر سراسر الزام ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فتح مکہ کا واقعہ۔ آپ جیسے کہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، سیرت کی کتاب اٹھا کر بھی آپ دیکھیں، حدیث اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ کے رسول پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو مکہ وہاں پر مشرکین یعنی کافروں کی حکومت تھی، کافروں کی حکومت تھی۔ اللہ کے رسول نے جب اس کو فتح کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ ہمیں نکال دیں گے، یہاں سے باہر پھینک دیں گے۔ تو صحابہ نے یہ اعلان کیا کہ آج بدلے کا دن ہے، لیکن اللہ کے رسول پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج ویلکم کرنے کا دن ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ مسلمان جو ہے قرآن پڑھ کر وہ مارنے اور کاٹنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کی آپ آیت اٹھا کر دیکھیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ آپ اپنی عبادت کریں، میں اپنی عبادت کر رہا ہوں۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ بھائی مسلمانوں کو یہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ کافروں کو کاٹو، کافروں کو مارو۔ یہ تو بھائی آپ اپنی طرف سے بات کی ہے۔ اور رہی بات آپ نے جس آیت کو پڑھی اور لوگوں کو سنایا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب مارنے کے لیے کہا جائے گا اور مسلمانوں پر ہاتھ اٹھائی جائے گی، مسلمانوں کو مارنے اور کاٹنے کی بات کی جائے گی، مسلمانوں کو اس کے اپنے گھروں سے نکالے جب جائیں گے، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں پر عزت لوٹی جائے گی، تو یاد رکھنا مسلمان ہاتھ جوڑ کر اور چوڑیاں پہن کر بیٹھے نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے پھر مسلمان اپنا جو ہے رویہ جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ یہ تمہارے دھرم میں بھی ہے۔ مہابھارت کی لڑائی آپ نے کیوں نہیں کہا؟ مہابھارت کی لڑائی جو ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا؟ رام نے کس کو مارا تھا؟ راون کو آج تک لوگ جلا کیوں رہے ہیں؟ وہ سیتا کی وجہ سے کیوں جو ہے جنگ چھیڑی گئی اور سیتا کو جو ہے لے کر کہیں دوسری جگہ پر لے کے گیا، پھر رام کو کھوجنے کے لیے نکلے اور پھر جو ہے وہاں سے وہ لے کے آئے۔ یہ جو ہے قصہ آپ بیان لوگوں کو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کس وجہ سے اس جنگ کی آغاز ہوئی تھی مہابھارت کی لڑائی؟
तो आप लोग जो है अपनी बात को छुपाते हैं और मुसलमानों की थोड़ी सी आयत को रटकर और लोगों के सामने वाहवेला मचाते हैं, जो ये तरीका ठीक नहीं है और मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ बकवासबाजियां है। एक तीसरी बात जो मैं आपको बताता हूं, आप कहते हैं ना कि हमें काफिर कहते हैं, और काफिर का मतलब ही आपको पता नहीं है। काफिर का मतलब होता है कुफ्र करने वाला, यानी अल्लाह और उसको रसूल को जो ना मानता है वो आदमी काफिर है। अब भाई तुम अगर मानते हो तो गाली तो नहीं है ना काफिर। अगर तुम मानते हो तो ठीक, और अगर नहीं मानते हो तो काफिर। ये बात मुसलमानों में भी पाई जाएगी। मुसलमानों में अगर कोई बंदा उठकर खड़ा हो गया और कहा कि भाई मैं मोहम्मद को और अल्लाह को नहीं मानता, वो मुसलमान भी काफिर हो जाता है। भाई ये तुम अपनी तरफ लेते हो और कहते हो गालियां देते हैं मुसलमान, तो ये सही नहीं है। इस रवैये को जो है बदलना चाहिए तुम लोगों को, और मुसलमानों में जो भाईचारगी है हमारे देश के अंदर उसको लाना चाहिए। ये खामखा जो है उल्टी सीधी बकवासात करके बात को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। देश को आगे किस तरह बढ़ाई जाए, देश की तरक्की किस तरह की जाए, इस पर ध्यान लगानी चाहिए, ना कि हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और ये सब जो है आपस में लड़ते रहियो। तो